ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر احسان کرم اور رحمت ہے کہ اس مالک کائنات نے سانو انسان بنایا، وگرنہ اللہ ذوالجلال دیاں بے شمار مخلوقات نے کسے اور مخلوق دے اندر سانو پیدا فرما دیندے، نہ تے ساڈا کوئی اعتراض سی، نہ اسی کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے سی، نہ اسی کسی قسم دا کوئی انکار کر سکتے سی، اور نہ ہی انسان بنن واسطے اسی کوئی اللہ ذوالجلال اگے درخواست کیتی سی۔ اس مالک نے سانو ایسی مخلوق دے اندر پیدا فرمایا جس مخلوق دے متعلق اللہ ذوالجلال نے خود ہی بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس مخلوق نو اشرف المخلوقات کیا جاتا، اور پھر اس تو بھی بڑا احسان ہے اس پروردگار عالم دا کہ اللہ ذوالجلال نے سانو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنن واسطے سانو کسی قسم دی کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پئی، پیدا ہی مسلمان گھرانے دے اندر فرمایا، وگرنہ کتنے انسان کروڑاں ارباں دی تعداد دے اندر ایسے جڑے انسان ہو کے بھی اولئک کل انعام جانوراں دی طرح نے، بل ہم اضل، بلکہ انہاں تو بھی بدتر۔ اگر تسی تھوڑی جی گزارش میری منو تو قریب قریب ہو جاؤ، باہر والے ساتھی اندر تشریف لے آؤ، جزاکم اللہ، آ جاؤ اگے اگے۔
کئی ساتھی بعد میں آ رہے ہیں، پھر وہ کندھے پھلانگن گئے تو بات مجلس دے آداب دے خلاف، باہروں بھی اندر آ جو کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنایا ہے، کئی لوگ انسان بن کے بھی جانوراں تو بدتر نے، اور پھر اپنے کرم اور احسان دی حد اے فرمائی کہ سانو اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا۔ انسان مسلمان اور اپنے آخری محبوب پیغمبر دا امتی بنا کے سانو دنیا تے اللہ نے کیوں بھیجیا ہے، یہ زندگی سانو کیوں عطا فرمائی؟ یہ وجہ اللہ ذوالجلال نے یہ بیان فرمائی ہے قرآن مجید دے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے خلق الموت والحیات جنہیں زندگی اور موت نو پیدا فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلیا کہ زندگی بھی اللہ دی مخلوق اور موت بھی اللہ دی بولیے مخلوق۔ بعض لوگ کہتے ہیں موت کو ڈرنا چاہیے، موت کو ڈرنا نہیں چاہیے، مخلوق کو نہیں ڈرنا چاہیے، خالق کو ڈرنا چاہیے۔ موت دے متعلق تو نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتانو توڑ دینے والی موت نو کثرت دے نال یاد کریا کرو۔ موت یاد رہے گی تے بندہ ہر قسم دی نافرمانی تو بچیا رہے گا، ظلم اور زیادتی تو بچیا رہے گا، دو نمبری اور ڈنڈیاں اور ہیرا پھیریاں اور کسی دے حق نو غصب کرنا، ہر چیز جدوں موت یاد رہے گی انہاں سارے گناہوں تو بندہ بچے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ذوالجلال نے موت اور زندگی نو پیدا فرمایا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اسی تو انہوں دیکھئے کہ توڑے بچوں کیڑے لوگ نے احسن عمل کرنا والے۔ بات تے ذرا غور کرنا، ایک ہوندہ ہے جمیل خوبصورت، ایک ہوندہ ہے اجمل سب تو زیادہ خوبصورت، ایک ہوندہ ہے حسین پیارا اچھا، ایک ہوندہ ہے احسن سب تو زیادہ پیارا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی تو انہوں دیکھئے کیڑا بندہ عمل کردہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسی دیکھئے کیڑا بندہ خوبصورت عمل کردہ ہے، حسین عمل کردہ، نہیں، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سانو تے سب تو زیادہ خوبصورت عمل چاہیے۔ جس طرح دے عمل اسی کرنے نا رو کے، تکے شاہی نال، سستی دے نال، مجبوری دے تحت، کسے نو دکھان واسطے، ایسے عمل اللہ ذوالجلال نو نہ کمزور عمل چاہیے نہ کمزور ایمان چاہیے نہ کمزور مومن چاہیے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ تے ایمان لے کے آیا پھر ڈٹ جاؤ، دنیا ایک پاسے ہو جائے ساری، صرف ایک طرف دنیا نہ ہو جائے، دنیا تہاڈی مخالف اور دشمن بن جائے، ڈٹ جاؤ اپنے موقف اتے، اپنے ایمان اتے، اپنی تہذیب دے اوپر، اپنے کلچر دے اوپر، اپنی شناخت دے اوپر، اپنے ضابطۂ حیات دے اوپر، اپنے پیغمبر دی تعلیمات دے اوپر، اپنے رب دی توحید دی دعوت دے اوپر، اللہ ذوالجلال دی عبادت دے اوپر، حقانیت اور صداقت دے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ایسے لوگ اللہ نو چاہیے، اسی کا دے عمل کرنے۔ تو حضرات کچھ چیزیں ایسیاں نے کہ جڑیاں بہت زیادہ پروپوگنڈا کر کے سانو انہاں چیزاں تو غافل کر دیتا گیا اور دور کر دیتا گیا۔ مثال دے طور پہ
اس وقت بے دینی دا دور اپنے عروج تے جا رہے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری دے نال اللہ ذوالجلال دی نافرمانی تو ہٹ کے اللہ دی توہین کیتی جا رہی ہے اور مذاق کیتا جا رہا ہے۔ دین، اسلام، قرآن، سنت، یہ باتاں اج کل اچھیاں نہیں لگدی، لوگ انہاں باتاں نو سننا پسند نہیں کرتے، انہاں باتاں نو مسجد دی چار دیواری تک محدود رکھنا چاہ رہے۔ اپنی زندگی دے اندر لوگ دین اور اسلام دی بات نو سننا پسند نہیں کرتے، نافذ کرنا تو بڑی دور دی بات۔ اج اگر کسی پنچایت دے اندر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کر کے یا پیغمبر دا فرمان سنا کے کسی نو کوئی فیصلہ کرن دی کوشش کرے، وہ کہن مولانا صاحب یہ خطبہ جا کے مسیتے دیو، یہ تقریر جا کے مسجد چ کرو، ایتھے کوئی گل کرو کرن والی گل یعنی قرآن نہیں اور حدیث نہیں۔ یعنی تسی یہ دیکھو الہاد دا اس قدر زور ہے۔ اج ہی کوئی ساتھی دس رہا سی کہ پتہ نہیں کس نام دا بندہ جنہیں اللہ ذوالجلال دی توہین کی تھی، اور پھر اللہ ذوالجلال دی توہین کوئی ایک عام بات ہو گئی، خاص نہیں، خواص تک محدود نہیں رہی۔ پچھلے دنوں تسی دیکھے ہونا اللہ بھی سن لے آزادی، میرا جسم اور میری مرضی والے نے کدی سنیا سی تسی کوئی کافر بھی اتنی جرت کر سکتا ہے؟ اسی تے دیکھیا کہ کافر جڑے سن وہ اللہ ذوالجلال دی توحید دے معاملے اندر دفاعی پوزیشن تے کھڑے ہوندے سی۔ انہوں نے پوچھا جاتا سی تسی یہ بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ کہندے اسی بھی اللہ نو مننے، اللہ نو مننے، اسی کوئی انکار نہیں کرتے، دفاعی پوزیشن تے کافر بھی۔ لیکن اج دا مسلمان کہندا اللہ بھی سن لے آزادی، یعنی اللہ دے مقابلے دے اندر اتنی دلیری اور اتنی جرت۔ مسجد دے سامنے ٹول ٹمکے دنیا نو ایک پیغام دیتا جا رہا ہے کہ اے چیزاں پرانیاں ہو گئی نے، چھڈو انہاں نو۔ تو میرے بھائیو، کچھ چیزاں نے جڑیاں میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں، اور انہاں نو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ یا تے اے لوگ انہاں چیزاں نو جھٹلان جڑے اللہ دی مخالفت اور دین دی مخالفت کردے نے، انہاں نو غلط ثابت کرن دلائل دے نال، پھر اسی انہاں دی بات منیں۔ مثال دے طور تے اللہ فرماندے نے کہ اے زمین میں بنائی ہے، ادا مالک بھی میں، آسمان میں بنایا ہے، ادا مالک بھی میں۔ ایک قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے بات ارشاد فرما دی تھی، بلکہ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما بینہما وما تحت الثری، زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز دا مالک اللہ، تحت الثری دا مالک بھی اللہ۔ ہن اے اللہ ذوالجلال دا دعویٰ ہے جو مالک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک دا اے چیلنج ہے دنیا نو، اللہ فرما رہے نے انہاں چیزاں دا مالک میں اللہ ہوں۔ ہن اسی اپنی نگاہاں دے نال مشاہدہ کیتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے زمین دے مالک بنن واسطے، انہوں نے آتش و آہن دی ایسی بارش کی تھی کہ انسانی کھوپڑیاں دے مینار بنا دیتے، خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں، اور لوگاں دیاں نسلاں تک مکا چھڑیاں۔ زمین دے اوپر قبضہ کرنے والے بڑے بڑے نمرود جیسے، بڑے بڑے فرعون جیسے، انا ربکم الاعلی کہنے والے، اور نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال مقابلہ کر کے اس بات دا دعویٰ کرنے والا، آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور ماردہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگیا ہے کیڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی مار سکنا اور میں زندہ کر سکنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا اللہ مشرق دی طرفوں سورج نو طلوع کردہ ہے، تو ذرا مغرب دی طرفوں طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرعون آیا، انہیں کہا انا ربکم الاعلی، میرے اللہ نے پکڑیا، دنیا نے دیکھیا بحر کلزم دے اندر
نہتے بنی اسرائیلیاں دے سامنے غوطے کھا رہے ہیں، اس وقت عقل ٹکانے آئی، کہندا ہے میں ایمان آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اج میں نو پتہ لگیا کہ بادشاہ کون ہے۔ حضرات دنیا دے اوپر قبضہ کرنے والے کتنے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے حکمران آئے، بتلائیے دکھلائیے کدھر گئے زمین دے مالک، کدھر گئے زمین تے قبضہ کرنے والے؟ زمین اج بھی موجود، اپنی جگہ تے موجود، جتنی اللہ نے بنائی اتنی ہی موجود، ایک ذرہ زمین دے اندر کوئی کمی نہیں کر سکیا، زمین نو الگ نہیں کر سکیا، زمین نو اپنے نال لے کے جا نہیں سکیا، زمین دے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکیا، مٹ گئے نشان، نام و نشان مٹ گئے، زمین دے اوپر قبضہ کرنے والیاں دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کیا، آبادی دے اندر اضافہ ہو گیا، علماء کرام نو چاہیے کوئی فتوہ دین منصوبہ بندی دے متعلق۔ میں کیا بھائی علماء کرام فتوہ کیوں دین، تسی زمین دے اندر تھوڑا جا اضافہ کر لو، زمین تھوڑی جی بڑھا لو، تھوڑی جی زمین زیادہ کر لو، ہے کسی اندر اتنی ٹیکنالوجی، ہے کسی اندر اتنی جرت، ہے کسی اندر اتنی پاور کہ زمین دا متبادل ایک ذرہ بھی اج تک تیار کر سکے ہون؟ اے ہے طاقت میرے پروردگار دی، اے ہے مالک الملک، اے ہے مالک الاملاک، اے ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو مالک اس بات دا اعلان کر رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے مالک اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق بھی میرے کول، عزت بھی میرے کول، ذلت بھی میرے کول، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اتنا طاقتور ہے کہ بس کن کہنے دی دیر ہے، دنیا دا نظام کھڑا ہو جائے، پوری دی پوری کائنات بن جائے، اتنا بڑا او پروردگار ہے، زمین دا مالک، آسمان دا مالک، رب المشرق و رب المغرب، رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، چاہے کسے نو بیٹیاں دوے، چاہے کسے نو بیٹیاں دوے، بیٹے دوے، چاہے کسے نو کچھ بھی نہ دوے، چاہے کسے نو دونوں عطا فرما دوے۔ اے ہے رب العالمین دی ذات، آئی بی بی خولا ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ بی بی خولا آئی کائنات دے امام دے نال جھگڑا کر رہی ہے، نال میری طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ کتے عائشہ میریاں باتاں نو سن نہ لوے، نبی پاک علیہ السلام دے نال جھگڑا ہو رہا ہے، مجادلہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں اپنے پروردگار دی قوت سماعت دے اوپر کہ میں قریب بیٹھی تے او دی بات نو سن نہ سکی۔ رب العالمین نے عرش معلا دیاں بلندیاں تے بی بی خولا دی بات نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ اپنا تعارف کروا رہے نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ او اللہ ذوالجلال اتنا باخبر ہے اپنے بندیاں تو، اتنا باخبر ہے، اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، او دے اوپر کالے رنگ دا کیڑا جا رہا ہوئے، میرا اللہ انہوں دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدمہ دی آواز نو سن بھی رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلی اور پچھلی ہر چیز نو جاندا ہے، سانو حال ماضی اور مستقبل دے اندر جکڑ کے رکھ دیتا، خود حال ماضی اور مستقبل تو پاک ہے، آن والیاں خبراں اللہ دے علم دے اندر نے، اسی آن والیاں خبراں تو جان نہیں سکتے، مستقبل اور حال دے درمیان اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ حضرات و پروردگار او رب العالمین
جنہوں اج تسی چیلنج کر رہے ہو وہ اتنا زبردست ہے. اللہ فرماندے نے بڑے بڑے فنکار اور تیز بندے ہو, پروردگار نو تسی نہیں جاندے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو توڑیاں اکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے, دلاں دے اندر چھپے ہوئے برے ارادیاں نو بھی جاندا ہے. اے ہے اللہ ذوالجلال دی ذات. ہے کسی اندر جرت کہ اس مالک دے سامنے کوئی سفارش بھی کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اے میرے پروردگار دی ذات ہے. اللہ ذوالجلال کسے نو ذلیل کرم تے آ جائے سارا جہان مل کے انہوں عزت عطا نہیں کر سکدا. جنہوں عزت دیمتے آ جائے ساری دنیا مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکتی. انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت, اے ہے میرا پروردگار. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام, ہر چیز ختم ہو کے رہے گی, موت آ کے رہے گی. اور رب دے باغیو, او دین دے دشمنوں, سانو دین تو دور کرنے والو, چلو موت دا علاج ہی دریافت کر لیندے, قرآن دے اس چیلنج نو قبول کر لیندے, کوئی زندگی دے اندر تھوڑا جا اضافہ ہی کر لیندے تو پھر اسی بھی تواڈی بات من دے. اللہ نے فرمایا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی کوئی اگے پیچھے نہیں کر سکتا. آج تک ایک لمحے دی زندگی دا کوئی اضافہ نہیں کر سکے, ایک لمحے دی زندگی دا کوئی اضافہ نہیں کر سکیا. بڑے بڑے سورمے, بڑے بڑے سائنسدان دنیا تے اپنے اپنی ایجادات کر کے ملیا میٹ ہو گئے, نام و نشان مٹ گئے. اللہ ذوالجلال دی ذات سچی, میرا رب سچا. تائیں تے شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے, کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے, نہ نادو کے دفتر تو جاننے سویرے, نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے. تو نیندر جئی نعمت بھی آپے بنائی پر تینو تے اج توڑی اونگی نہیں آئی. نہ پوکھن نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے, خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے. اور ساڈے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے, کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے, کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں, بندے مار دیتے ہوائی جہازاں, کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے, کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے. لیکن اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے, کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے. کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا, کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا. تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے, او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے. پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے, او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے. اے ذات پروردگار دی. رب العالمین نے اربع انسان بنائے, شکلاں نہیں مل دیاں, فنگر پرنٹ نہیں مل دے, آپس دے اندر فنگر پرنٹ نہیں مل دے, قسمتاں نہیں مل دیاں, مقدر نہیں مل دے. ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے, ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی, ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں, ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں, ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں, ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں, ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے, ایک کا آسا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے, ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک تھان کے دو کپڑے, ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر, ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے, ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم, ایک کا اجر بقا ہے. اے ذات پروردگار, اے ہے میرا رب العالمین جدے مقابلے تے تسی اتر آئے ہو. قیامت دا دن ہوئے گا, زمین و آسمان اپنے ہتھاں دے نال لپیٹ کے فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. اور کدھر گئے ہکارن والے, میڈیا دے اوپر منہ پھلا پھلا کے اور بڑی ہکار اور تکبر دے نال رب دی ذات نو ٹھکران والے کدھر چلے گئے؟ دسو مینوں لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. اج بادشاہی کی دی ہے, اج کون ہے بادشاہ؟ ہے پھر کسے دے اندر کوئی پر بھی مار سکے؟ پھر میرا مالک اکیلا ہی بولے گا. رب العالمین دی آواز گونجے گی للہ الواحد القہار.
لوگوں کل بھی بادشاہی اللہ دی سی اج بھی بادشاہی اللہ دی ہے اس اللہ ذوالجلال دی بادشاہی ہے جو لوگاں دے کولوں اس بات دا تقاضا کر رہے ہیں آئیے ذرا میں قرآن تسا احباب نو سنانا چاہ رہے ہیں اور تھوڑا جہا میں ضمیر دے دروازے نو دستک دینی چاہ رہے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا اوے گجرات دے اندر رہن والے ہو اللہ ذوالجلال ساریاں نعمتاں عطا کرنے تو بعد ایکو بات دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایکو چیز دا تقاضا کر رہے ہیں فلا تجعلوا للہ امدادا اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے والو اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے والو جدو بولم دیواری آ جائے روم دیواری آ جائے گڑ گڑام دیواری آ جائے آہوزاریاں کرم دیواری آ جائے پکارم دیواری آ جائے آنسو بہام دیواری آ جائے بیٹے منگن دیواری آ جائے رزق منگن دیواری آ جائے اولاد منگن دیواری آ جائے اللہ اکبر کبیرہ اوے بیماریاں تو نجات حاصل کرنے دی استدعا دیواری آ جائے فرمایا فلا تجعلوا للہ امدادا وانتم تعلمون اللہ تو علاوہ پھر کسے ہور نو نہ پکارے آجے اللہ اکبر کبیرہ ایک مالک ہے انہیں اپنا ایک ملازم رکھے وہ کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ملازموں دی فرما برداری نہ کرے ملازموں دی بات نہ مننے تنخواہ او دے کولوں لوے پھر او دی نافرمانی کرے کوئی بھی برداشت نہیں کردا ایک آدمی نے جانور رکھے ہیں وہ کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ میں نو چارہ کھلاوا دی خدمت کرا اور میں نو مطلوبہ نتائج نہ دوے میری بات نو مننے نہ میری فرما برداری نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ ایک استاد کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ ایک شاگرد دے اوپر وہ محنت کرے انہوں پڑھائے اور شاگرد دی بات نو نہ مننے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ایک باپ کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ وہ دی اولاد وہ دی نافرمان ہو جائے وہ دی اولاد وہ دی فرما برداری نہ کرے وہ اتنی محنت دینال روزی کمائے پیسے کمائے اپنی اولاد دی خدمت کرے اور اولاد بات نہ مننے دنیا دا نظام چل نہیں سکدا اللہ اکبر کبیرہ کوئی منطقی کوئی فلسفی دنیا دا کوئی انسان کدی بھی کسے بیٹے نو نہیں کہے گا کہ تو جناب اپنے باپ دے گھر دے اندر تے رہ اور نالو دی نافرمانی کر کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا جنہوں بھی پتہ لگ گیا وہ کہے گا کیسا نافرمان بیٹا ہے اللہ اکبر اپنے باپ دی بات نو نہیں مندا وہ مہذب دنیا دے اندر رہنے والے ہو مثالاں بیان کر دے ہو کہ فلاں لوگ فلاں قوم دے اندر استاد دا بڑا احترام ہے استاد دی بڑی عزت کر دے نے اللہ اکبر استاد دی عزت کر دے ہو وہ دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے باپ دی عزت کر دے ہو باپ دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے مالک دی عزت کر دے ہو وہ دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے اپنے تو بڑے افسر دی عزت کر دے ہو وہ دی اپنی نافرمانی نو برداشت نہیں کردا اللہ اکبر وہ پروردگار دی عبادت کیوں نہیں کر دے رب العالمین دی عبادت کیوں نہیں کر دے اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کیوں کر دے ہو ایک کتوں دے انصاف دی بات ہے کہ رزق اللہ ذوالجلال عطا فرمان اکھاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں قوت سماعت پروردگار دی عقل و خیرات دے خزانے اللہ نے عطا فرمائے
بولن دی صلاحیت اللہ نے دیتی ہے، پورا وجود اللہ نے عطا فرمایا، اس وجود نو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک ایک قدم دے اندر اس پروردگار دے محتاج، ایک ایک سان دے اندر اس پروردگار دے محتاج، خوراک دے ایک ذرے دے اندر او دے محتاج۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کتوں دی انصافی ہے اور انصاف والی بات ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، اللہ ذوالجلال دا کھا کے کوئی جانور تسی اپنے گھر دے اندر رکھ لو، او جناب چارہ توڑے گھر دے اندر کھائے، بات کسے ہور دی مننے، تو ایک لمحے واسطے بھی انہوں اپنے گھر دے اندر رہنا برداشت نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے تیرے نالوں تے او جانور بھی چنگے، تیرے نالوں او جانور چنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے تیرا کھا کے تیری فرما برداری کرن، تیرے گھر دے اندر کھا کے تیری فرما برداری کرن، حالانکہ جڑا تو انہاں نوں کھلا رہے ہیں وہ تو بنایا نہیں، وہ تو پیدا نہیں کیتا، وہ پروردگار دا تم کھا رہے ہیں جن نے ہر چیز خود بنا کے تینوں عطا فرمائی ہے۔ اسے واسطے اللہ ذوالجلال اس بات دا اعلان فرما رہے، مالک کائنات دا قرآن شکوا کر رہا ہے، فرمایا وَمَا قدر اللہ حق قدری، اوہ لوگوں تسی اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی، اپنے خالق اور مالک دی قدر نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تسی کتھوں دے لوگ ہو، اللہ ذوالجلال دا کھاؤ دن رات، پھر رب تو اتنے دور چلے جاؤ، اتنے دور چلے جاؤ کہ وہ دا شکر ادا کرنا بھی گوارا نہ کرو۔ اوے گجرات دے اندر رہن والے اج کوئی بندہ ساڈے اوکھے ٹائم کم آ جائے، اوکھے وقت کوئی بندہ ساڈے کم آ جائے تے کم او دے آئے، کوئی اگوں نسلی ہوئے صحیح، کوئی خاندانی بندہ ہوئے صحیح، اللہ اکبر، وہ مرن لگیا اپنی اولاد نو بھی یہ بات کہہ کے مرے گا کہ اے فلاں بندے نو کدی موڑیا جے نا، اس بندے نو کدی جناب دی بات نو رد نہ کرے آجے، وہ تو انہوں پتا نہیں اے اوکھے ٹائم ساڑے کام آیا سی۔ اللہ اکبر، اے اوکھے ٹائم انہیں ساڑی بات نو منیا سی۔ کوئی زندگی دے اندر تیرا ایک مسئلہ حل کر دوے، تو ساری زندگی دی نیکی نو یاد رکھنا ہے، اوہ پروردگار عالم، او رب العالمین تیرے کتنے مسائل نو حل کر دائے، اور رب العالمین تیری کتنی ضرورتاں نو پوریاں کر دائے، کتنی چیزاں تو دے کولوں لے چکے آئے، کتنے تو تکا دے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دے باوجود تو اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنے واسطے بھی جبین نیاز نو نہ جھکائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر تو کہنا ہے جناب تباہی پریشانیاں دکھ اور مصیبتاں اے پتہ نہیں جانی نہیں چھڑ دیاں۔ حضرات ایویں تے کسی نے نہیں کیا سی کہ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اوے آپ میرے مسلمان بھائی، میں ایک دعوت لے کے آیا، میں تینوں اللہ ذوالجلال دا تعارف کروان واسطے آیا۔ آج لوگ کہیں دے رہے کہ جناب دنیا چاند تے پہنچ گئی، پتہ نہیں وہ چاند تے پہنچیا بھی ہے کہ نہیں پہنچیا، لیکن اللہ دی قسم ہے میں تینوں اللہ اکبر کبیرہ، چاند تے نہ پہنچے گا گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ تک نہ پہنچے گا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب دے نال ملاقات کر، رب دے نال تعلق نو قائم کر۔ اللہ اکبر، اگر کامیابی چاہنا ہے، اگر عزت چاہنا ہے، تیری ہر چیز جڑی تینوں چاہی دیئے، جس چیز دی تینوں ضرورت ہے، وہ اللہ تو علاوہ کسے اور کول نہیں ہو سکتی۔ تائیں تے پروردگار عالم اس بات دا اعلان فرما رہے، اللہ ذوالجلال فرما دے امّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ اللہ۔ وہ کون ہے جڑا بے قراراں دیاں بے قراریاں نو دور کرے؟ ہے کوئی اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ؟ اللہ ذوالجلال سوال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے مقام تے در اللہ دے قرآن دی بات سن لینا۔ اللہ فرماندے نے او لوگو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ ذوالجلال کسے پریشانی
پریشانی دے اندر مبتلا کر دین، اگر پروردگار عالم کسے دکھ دے اندر اور مصیبت دے اندر مبتلا کر دین، کسے مشکل دے اندر اللہ مبتلا کر دین، پھر فلا کاشف لہو، جاؤ دنیا تے دوڑ کے دیکھ لو، اللہ اکبر، جدو بھی انہاں پریشانیاں نو دور کرے گا تے اللہ ہی کرے گا۔ فلا کاشف لہو، فلا کاش، یہ دی آواز وہی رہن دو جڑی پہلے سی، فلا کاشف لہو الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی بھی پریشانیاں نو دور نہیں کر سکتا۔ پھر دھکے کے سبات دینے اللہ، وہ ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے تائیں تے بات کہی سی کہ ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر، کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ اللہ اکبر، جدو بندہ اپنے مالک دے دروازے نو چھڑ دیندہ ہے پھر ذلت او دا مقدر بن جاندی ہے، پھر دھکے او دا مقدر بن جاندے نے، پھر پریشانیاں اور بدحالیاں او دا مقدر بن جاندیاں نے۔ آئیے حضرات، میں جس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہاں، اللہ ذوالجلال دی، ایک میں اللہ ذوالجلال دے ولی دے نال تیرا تعارف کروا دیا۔ اللہ اکبر، نام بڑا معروف ہے، شخصیت بڑی معروف ہے، بڑی قابل احترام اور محبت دے لائے کے، اللہ اکبر، بڑا اچھا خاندان ہے، پیغمبر دی نسل دے وچوں آل رسول، اللہ اکبر، تو بڑا نام سنیا ہوئے گا، بڑا نام سنیا ہوئے گا، نام ہے انہاں دا امام زین العابدین، زین العابدین رحمت اللہ۔ اور تسی کدی بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہوں گے کالے رنگ دے لگے ہوندے بیمار کربلا اوتے لکھے ہوندے، انہاں نوں کہندے نے جڑے کربلا وچ اکلوتے بچے سن، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، آل رسول سید زادہ، انہاں دا اصل نام سی علی ابن حسین ابن علی۔ لوگاں نے انہاں دی عبادت دے انداز نو ویکھ کے انہاں دا نام رکھ دیتا ہے زین العابدین، عبادت کرن والیاں دی بھی زینت۔ اتنی عبادت اور اس انداز دے نال کریا کر دے سن، اللہ اکبر، امام زین العابدین، عبادت اللہ ذوالجلال دی، اور کتنا ڈر اللہ ذوالجلال دا، کتنا خوف، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات، میں ذرا سادہ انداز دے نال تو صاحب آپ دے ذوق نو بھی نال نال تازہ کردہ چلا جاواں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حج دا احرام بنیا، میقات دے اوپر جا کے مدینیوں نکلے نے، مکہ المکرمہ دی طرف جان لگے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو، جدا ارادہ جاندہ ہو تے آمین کہہ دوے، اور اے بھی دعا کرو اللہ حرمین دیاں رونقاں بھی بحال فرمائے۔ مکہ مکہ یہ تے بولو مدینہ مدینہ مدینہ، اللہ اکبر۔ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا، گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوندا، گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے، اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوندا، مرن تمہیں نہیں ڈردا، اے موت ایک دل تے ہونی ہے، مرن تمہیں نہیں ڈردا، اے موت ایک دل تے ہونی ہے، پر قبر ہوندی باقی دے وچے، قبر ہوندی باقی دے وچے، مرن داتا مزہ آوندا،
اللہ اکبر کبیرہ مدینہ المنورہ تو امام زین العابدین نکلے نے تحرام بنے آئے. جس وقت تحرام بنے آتے تلبیہ پڑھ لبیک اللہم لبیک. حضرات ذرا توجہ کرنا, پہلا لبیک بولے ہے, پہلا لبیک لبیک اللہم, تے اگلا لبیک بولن لگے نے تے بولیا نہیں جا رہا, بولیا نہیں جا رہا, لفظ منہ دے وچوں نکل نہیں رہا. اچانک غش کھا کے زمین تے گر گئے تے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. جس وقت امام زین العابدین نو ہوش آیا لوگاں نے سوال کیتا امام صاحب کی گل بن گئی. اللہ اکبر, تسی تلبیہ پڑھ رہے سو تے پڑھیا نہیں گیا, اچانک تسی بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا ہے. آپ فرماندے نے لوگو جدوں میں پہلی مرتبہ کہا لبیک اللہم, اے اللہ جی میں حاضر, اللہ جی میں حاضر. اللہ اکبر. اچانک میرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ رب العالمین میری اس حاضری والے جواب دے اندر پتہ نہیں جواب دے اندر کی ارشاد فرمائیں گے. آسمان تو پتہ نہیں رد عمل دے طور تے کی بات ارشاد فرمائی جائے گی. اچانک میرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ کتے رب العالمین اے ہی نہ کہہ دینا لا لبیک, اور میرے بندیا کوئی تیری حاضری قبول نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس اتنی بات میرے ذہن دے اندر آن دی دیر سی کہ میرے اصحاب ہی جواب دے گئے اور میں زمین تے گر گیا, زمین تے غش کھا کے گر گیا. وہ اتنا اللہ کو ڈرن والے, اتنے اللہ ذوالجلال دے کو ڈرن والے عبادت بھی کر دینے. اللہ جی عبادت دا مزہ تے تائی ہے جے تسی عبادت نو قبول کر لیا. اسی تے تھے دو چار نمازاں پڑھ لئیے, اسی کسے بندے نال سیدھے منہ سلام نہیں لیندے, اسی جناب کسے بندے نال صحیح طرح بولن واسطے تیار نہیں. اے پتہ نہیں بڑی عجیب بات ہے, ایک کم ٹھیک ہوندہ ہے تے دوسرا اتنا ہی خراب ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر. جتنے جناب نمازی بندے اکثریت نمازیاں دی بد اخلاق ہوندی, لوگ جناب اچھے منہ نال مسکرا کے کسے نو بولن واسطے تیار نہیں. نہ میرے مسلمان بھائی, ایک کامیابیاں تے تائیں نے اگر اللہ نے عبادتاں نو قبول کر لیا. جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت ہوں, نیکیوں پہ اپنی نہ مغرور بہت. نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص, نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص. نیکیوں سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت. اللہ اکبر کبیرہ. امام زین العابدین دی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائیو. اللہ اکبر. جس وقت نماز پڑھنی شروع کر دے, اللہ دے گھر دے اندر آؤں دے, نماز پڑھنی شروع کر دے تے نہ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی, چہرے دا رنگ بدل جاندہ, جسم کمنا شروع ہو جاندہ. لوگ حیران ہو کے سوال کر دے نہیں امام صاحب عام حالات دے اندر تسی بڑے ٹھیک رہندے ہو, لیکن جدوں تسی مسجد دے اندر آؤں دے ہو, جدوں تسی نماز پڑھن لگ دے ہو, توڑے جسم نو جناب کپ کپاہٹ تاری ہو جاندی ہے, چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے. وجہ کی ہے؟ تے امام زین العابدین کہندے ہو لوگو وہ تسی میرے کو سوال کیوں کر دے ہو؟ میں حیران توڑے سوال دے اوپر. کیا تنو پتہ نہیں, کیا توڑے علم دے اندر یہ بات نہیں کہ اس وقت میں کس شہن شادی عدالت دے اندر حاضر ہونا, کس شہن شادی عدالت دے اندر میں حاضر ہونا. ساڑھے ہی تھے عام کسے جج دے کٹیرے دے اندر کوئی بڑے تو بڑا پھننے خامی کھڑا ہوئے نا تو اچھا سا نہیں لیندہ, پتہ نہیں جج صاحب نے اگوں جواب کی دینا تے مسیطے آ کے سانو پرواہی کوئی نہیں. نماز پڑھن لگے ہیں ساری دنیا دے خیال نماز اندر, پتہ ہی نہیں اسی پڑھ کی رہے ہیں. اللہ اکبر. لڑائیاں جھگڑے, اور ادھر دیکھ لائے امام زین العابدین نماز کی میں پڑھ دے, وہ کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر میری حاضری لگ رہی ہے, جو مالک الملک ہے, بادشاہاں دا بادشاہ, شہنشاہاں دا شہنشاہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس رب العالمین دے دربار دے اندر حاضری تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہوں میرے بھائیو, نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا. اوے نادان بندیا در اس خدا دا,
در اس الہ دا ہر در تو آلہ، در اس الہ دا ہر در تو آلہ، فرما گیا ہے سونا کملی والا۔ اوے عربی میٹھے دا، اوے عربی میٹھے دا، جی عربی میٹھے دا، دل نہیں دکھی دا، غیران دے در تے سر نہیں جھکی دا۔ اوے نادان بندیاں مک گئی حیاتی رب نہ منایو، مک گئی حیاتی رب نہ منایو، ہرس و ہوس وچ زندگی مکایو۔ اے دنیا ہے فانی، اے دنیا ہے فانی، او دنیا ہے فانی، دل نہیں لویدا غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا۔ اوے نادان بندیاں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی گل سن لئی میرے بھائی، ایک دن نماز ادا کر رہے نے، نماز ادا کر رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تے نماز پڑھ دیاں نماز دے دورانی چھت نو اگ لگ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، لوگاں نو پتہ لگیا، ارد گرد محلے دے لوگ جمع ہو گئے، برتن پکڑے اپنے گھراں دے وچوں، پانی لیا، آگ نو بجھانا شروع کر دیتا، ایک شور مچ گیا، دنیا جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے امام صاحب نماز ادا کری جا رہے نے، نماز ادا کری جا رہے ہیں، لوگاں نے آ کے آگ بجھا دیتی ہے، لوگ جمع نے، امام صاحب اپنی نماز تو فارغ ہوئے، اتنی تعداد دے اندر لوگاں نو ویکھیا، حیران ہو کے سوال کر دیتا، او اللہ دے او بندے ہو تسی کیویں جمع جے، کی لین واسطے تھے آئے جے، کیوں تھے اتنی تعداد دے اندر اکٹھے ہو گئے؟ دنیا حیران ہو گئی۔ او امام زین العابدین چھت نو اگ لگ گئی سی، اسی بجھان واسطے آئے ہاں، تو کول کھڑا نماز پڑھ رہے ہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ہے، اینو ذرا اپنے دل دے اندر جگہ دیں۔ آپ فرماندے نے، او لوگو تانوں اینا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس بات دا تقاضا اللہ ذوالجلال خود فرما رہے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، میری آواز تھوڑی جی کھولو، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ ذوالجلال دی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس طرح دی کیفیت نہیں بن سکتی، کم از کم پھر ایسی کیفیت تے ضرور، کم از کم ایسی کیفیت تے ضرور ہوئے نا جدے تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تے سانو ویکھ رہے ہیں، اللہ تے سانو ویکھ رہے ہیں۔ جدو ساڑی یہ کیفیت ہوئے گی پھر ساڑے دھیان سجے کھبے نہیں جاندے۔ اسی تے ماشاءاللہ پہلی صف وچ نماز پڑھ رہے انہیں سانو پتہ پھر بھی لگ رہا ہوندا بھی کون مسیتے آ رہا ہے تے کون مسیتوں جا رہا ہے۔ یہ تے ساڑی حالت نمازاں دی، تائیں تے ساڑی عبادت کسے کھاتے نہیں لگ دی اور سانو دا فائدہ نہیں حاصل ہو۔ تسی میں نو یہ دسو، اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جڑی نماز ہے وہ انسان نو فحاشی اور برے کماں تو روک دی۔ اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، فحاشی اور یعنی بھی پوری ہے، برائیاں بھی پوری ہیں، نمازی بھی پکے ہیں۔ کتنے تے فالٹ ہے نا، یا تے کہو بھی اللہ پاک نے قرآن چ گل صحیح نہیں کیتی، یا تے کرو ہمت بھی قرآن غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تے جی اگر سارے کم بھی نال ہو رہے ہیں، نمازاں بھی نال نے، پھر اصلاح کریے۔ مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے اندر بات لکھی ہے فلاح کی راہیں، ان دے اندر فرماندے نے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ
اثر دی نماز پڑھا رہے سن، گرمیاں دا موسم سی، باہر سین دے اندر تے بارش شروع ہو گئی. لوگاں نے سوچیا بھی تمہیں پتہ ہے جنہ اسی بارش تو چلنے انہاں کسی ہور شاید نہیں چلنے، دو چار کنیاں ڈگن دی دیر افراتفری مچ جائے. لوگوں نے کہا ہن بھی سلام پھیری، ہن بھی پھیر دیں، ہن بھی پھیر دیں. وہ پڑھی گئے نماز، انہوں نے کہا صوفی صاحب سلام نہیں پھیر دے. انہوں نے اپنی اپنی پھیری سلام تے گئے. آپ نماز پڑھی جا رہے ہیں، اپنی نماز نو مکمل کیتا تے جس وقت سلام پھیریا دیکھیا کہ ہر پاسے پانی پانی کھڑا ہے تے لوگ پیچھے بندہ ایک بھی نہیں تے لبڑے ہوئے ہتھاں نو آسمان دی طرف اٹھا کے پتہ کی فرما دے، باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد. اوے بارش برس دی رہی، اللہ دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا. اسی رونے ہیں عبادت کرن. اور سنیا نا اللہ پاک محفوظ فرمائے، انہیں ڈرائیور نے کہا جی میں ہارن تے ہارن مارے نے، میں بڑیاں گڈی نو شور مچایا لیکن انہیں میری گل ہی نہیں سنی. وہ کناں چ پائیاں سن ٹوٹیاں، تار کسے ہور نال ملی سی، ہارنا دی آواز دا پتہ ہی نہیں لگا. اللہ دی قسم ہے جنہ دی تار رب نال ملی ہوندی ہے پتہ انہوں نے بھی کوئی نہیں لگتا. سجے کھبے کی ساڈے دے کولوں کوئی بچہ لنگ جائے اسی ڈانگ لے کے اندے مگر لگ جانے، نماز خراب ہو گئی، نماز خراب ہو گئی. حضرات اے دیکھو امام زین العابدین رحمت اللہ سید زادہ اے ہیں آل رسول. ایتھے کہندے نے شاہ جی نو نماز پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، انہاں دیاں پڑھیاں پڑھائیاں اے ایتھے نہیں پڑھ دے کتے ہور پڑھ دے. اور ادھر سید زادے دی نماز دیکھ لو، لوگاں نے نام رکھ دیتا ہے زین العابدین. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں کیڑی کیڑی بات تیرے سامنے بیان کراں، میرے کو وقت کم میں، میرے سامنے ایک لسٹ لگی ہے، لمبی لائن لگی ہے. اے وہ لوگ اللہ دی قسم ہے وہ گجرات والے تو تیرے ملک دے اندر مہنگائی ختم ہو جائے کوئی کامیابی نہیں، بڑیاں بڑیاں ایجادات ہو جن کوئی کامیابی نہیں. اصل ترقی ہے اخلاقی ترقی، اخلاقی ترقی. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھ اپنے معاشرے دی حالت، اسی کس قدر تنزلی دا شکار ہاں، کس طرح اسی روحانی طور تے ڈیمیج ہو چکے، تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. بالکل ساڈا معاشرہ تباہی دی طرف جا رہا ہے. توجہ کرنا جدوں ساڈا معاشرہ اخلاقیات دی عروج دے اوپر سی، کیسے کیسے لوگ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتوں میں لے کے آواں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو جدوں قرآن دی آیت دی تلاوت کر دے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. او جنت جدا عرض اللہ ذوالجلال نے زمین آسمان دی مسافت دے درمیان اتنا بڑا رکھیا ہے، اتنی بڑی جنت ہے. جناب امام حسن بصری جدوں اس آیت نو پڑھ دے تے زارو قطار رون لگ پیندے. اللہ اکبر. لوگ سوال کر دے امام صاحب وہ جنت دیاں آیتاں پڑھ کے بھی کدی کوئی روندا ہے، جنت دے نام لے کے بھی کدی کوئی روندا ہے. وہ لوگ دے روندے نے جہنم دا ذکر کر کے، لوگ دے روندے نے قبر نو یاد کر کے، لوگ دے روندے نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے، تسی جنت والیاں آیتاں نو پڑھ کے رون لگ پیندے ہو. تے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا. آپ فرماندے نے لوگوں میں رونا اس واسطے کہ اتنی بڑی جنت اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے. جنت دیاں اتنیاں وسعتاں دے باوجود بھی اگر میں جنت دے اندر داخل نہ ہو سکیا تے میرے نالوں بڑا بدقسمت کون ہوئے گا. اتنی بڑی جنت نو اے دے ہوندے ہون دے باوجود بھی میں انہوں حاصل نہ کر سکیا، پھر میرے نالوں بڑا بدبخت کون ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر. اوے میں کتوں لے کے آواں جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے فرماندے نے 20 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، 20 سال. اللہ اکبر. میری ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری، ایک نماز بھی ایسی میری نہیں گزری کہ مؤذن اذان کہہ رہا ہوئے تے میں مسجد دے اندر موجود نہ ہوا. کتوں لے کے آواں سلمان بن مہرانہ العامش رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے فرماندے نے لوگوں 40 سال گزر گئے، 40 سالاں دے درمیان میری ایک بھی تکبیر
اولا فوت نہیں ہوئی. وہ کیسے لوگ سن اللہ اکبر کبیرہ. کتوں میں لے کے آواں امام ابو زرع رازی جیسے رحمت اللہ علیہ حضرات جڑے فرماندے جنہاں نو قراءات دے اندر ہی 10,000 حدیثاں زبانی یاد سن. اللہ اکبر 10 لاکھ حدیثاں ویسے زبانی یاد. کتوں لے کے آواں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ اکبر 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ. حضرات کدی غور تے کریا کرو کتوں میں لے کے آواں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے مدینہ المنورہ تو چلے نے مکہ المکرمہ دی طرف اپنی سواری دے اوپر. مکے پہنچ دیا انہوں نے 18 قرآن مکمل کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کدھر چلے گئے اللہ ذوالجلال دے دوست, کدھر چلے گئے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے. اللہ اکبر کبیرہ. اج تیرے اور میرے شب و روز کیویں گزر رہے نے, اپنے معمولات زندگی تے ذرا نظر دوڑا. اللہ اکبر کبیرہ. اج ہر بندہ دوسرے دی زندگی نو ڈسکس کردا نظر آ رہا ہے, او دی زندگی تے تبصرہ کردا نظر آ رہا ہے. نہ میرے مسلمان بھائی, جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر. جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر, نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. اللہ اکبر. اوے رب دے نال تعلق نو قائم کر. اوے تینوں گھنٹہ گھنٹہ رو کے دعاواں کرم دی ضرورت نہیں. اٹھا حدیث دیاں کتاباں. اللہ اکبر کبیرہ. تیرا جناب تیرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ تو سنیے نا حدیث, بے شمار مرتبہ 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے, اگے پتھر آ گیا. ہن انہوں نے کی کیتا, کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں کیتی. ایک کوئی بات کہ اللہ جی فلاں نیکی میں تیری رضا دی خاطر کیتی سی, ایک نیکی اگر تو جاننا ہے کہ واقعی وہ تیری رضا دی خاطر کیتی سی, اللہ مینوں سانو ایتھوں رہائی عطا فرما. تنہ نہیں یہ گل کیتی, اللہ نے رہائی عطا فرما. اتنی بات. مسند احمد دی روایت ہے, صحابی ایک نبی پاک علیہ السلام بڑا غریب آدمی سی تے گھر دے وچ کھان پین کچھ نہیں سی تے بچے وہ چھوٹے چھوٹے بلک رہے ہیں. باپ دیاں لتاں دے نال چمٹ, باپ دا کلیجہ پھٹ گیا, منگ سکدا نہیں سی, اپنی عزت نفس نو مجروح نہیں سی کرنا چاہتا. گھر چوں باہر نکل کے دیکھ نہیں سکے آئے من, گھر چوں باہر نکل گیا تے ماں بیچاری کتھے جاندی, اولاد نو چھڑ کے ماں کدھر جاندی. اللہ اکبر. او دے جناب اسے حالت دے نال پتہ نہیں کس جگرے دے نال اپنی اولاد دے نکل دے ہوئے آنسو دے ترلے. اللہ اکبر. انہاں نو بلک دے ہوئے انہوں دیکھ رہی ہے تے اکھاں دے وچ آنسو نے. حدیث دے الفاظ نے, ماں نے اپنی اولاد نو تسلی دین واسطے اپنے کمرے دے اندر گئی ہے تے جڑی چکی پئی ہے انہوں کپڑے دے نال صاف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ بچے یہ سمجھن کہ ماں ہن چکی نو صاف کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. چکی نو صاف کر کے تے پھر جناب آٹا پیسے گی, دانیاں نو پیسے گی. بچیاں نے خاموش ہو گئے, روندے ہوئے بچے خاموش ہو گئے کہ ساڈی امی ہن جناب کھانا پکان دی تیاری کرن لگی ہے. انہیں چکی نو صاف کر لیا. اس تو بعد جناب وہ باہر نکلی ہے تے تندور دے اندر اگ جلانی شروع کر دیتی ہے. بچیاں نے سوچیا کہ ہن ساڈی امی دے اندر روٹیاں پکائے گی, انہیں اگ بھی جلا لئی ہے. اس تو بعد یہ کول بہانے ختم ہو گئے نے. انہیں آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھایا ہے. کوئی بہت لمبی دعا نہیں کی تھی. اللہ اکبر. ایک الفاظ 2 لفظ بولے, اللہم ارزقنا, بس اتنی بات کہی ہے, اتنی بات. اللہ اکبر کبیرہ. اور 2 بول اس ماں نے بولے نے تے بولے پتہ نہیں کس جگرے دے نال نے. اللہ اکبر. کس توقع دے نال نے. اللہ ذوالجلال دی ذات دے گے کہ کمرے دے اندر پئی ہوئی چکی دے چلن دیاں آوازاں لگ پئیاں. اے دوڑ دی ہوئی جدوں پہنچی ہے, انہیں دیکھیا وہ چکی تے آٹے دے نال بھری ہوئی ہے. اوتھوں دوڑ دی ہوئی باہر نکلی ہے کہ میں دیکھاں کتے اگ بجھ نہ جائے. جدوں تندور دے کول پہنچی ہے تے تندور روٹیاں دے نال بھرے آئے, روٹیاں دے نال بھرے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نے اپنی اولاد نو کھانا کھلایا. صحابی گھر دے اندر آیا, دیکھ کے حیران رہ گیا. سیدھا کائنات دے امام دے کول چلا گیا. حضرات صحیح سند اس روایت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلا گیا. جا کے سارا واقعہ پیش کر دیتا. کونین دے تاجدار نے فرمایا, اے میرے صحابی, او جڑی چکی جدے وچوں آٹا نکلے آئے, کیا او دے اندر کوئی تھوڑا بہت آٹا موجود ہے یا تسی
سارا ہی کٹ لے آئے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی تے ساری چکی نو صاف کر لے آئے, کوئی آٹا موجود نہیں. آمینہ دے لال نے کی فرمایا, کونین دے تاجدار نے کی فرمایا, اے میرے صحابی اگر تسی سارے آٹے نو نہ کٹ دے, تھوڑا بہت دے اندر رحم دین دے, کدی بھی آٹا ختم نہ ہوندا, قیامت تک چکی چل دی رہندی, او دے وچوں آٹا نکلدا رہندا. نعرہ تکبیر, فلور میلی لا دیتی میرے اللہ نے. اسی مہنگائی دے رونے, اسی تھاڑے تے سوچ ہی بدل گئی نا. اسی نادرہ دے دفتر دے کے 4-4 گھنٹے دلیل ہونے ہیں لینا چھ. اسی ڈی پی او نو ملن واسطے 5-5 گھنٹے دلیل ہونے ہیں. اسی ڈاکٹراں کو ٹائم لے کے سارا دن تے خجل ہونے ہیں. اپنے رب دے اگے ایک آنسو اسی سٹن واسطے تیار نہیں تنہائی وچ, ایک آنسو. حضرات ذرا توجہ دے کرو, کوئی بہت لمبی دعا کی تھی, 2 لفظ بولنے نے سارے چگے چو. اللہ ذو الجلال نے اللہ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, سانجی اور شریک نسانی کائیے. وہ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, سانجی اور شریک نسانی کائیے. مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دانس دا, روزی پہ دین دے اوتھے ایک نگران اس دا, روزی پہ دین دے اوتھے ایک نگران اس دا. ڈائی کیتی فٹ نہ رکھے آ سجائے, باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے. پھر دیکھ میرے رب دیاں قدرتاں, بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدہ نسدائے. آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے, آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے. وہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے, سانجی اور شریک نسانی کائیے. اللہ اکبر کبھی. او امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام حضرت امام میمون فرماندے نے, جس وقت دے بادشاہ نے بلایا ہے, تیسرے بادشاہ نے بلایا ہے, تے میں اس مجمع دے اندر موجود سا امام صاحب نو, سجے کھبے پولیس والے کھلوتے نے, ہتھاں دے اندر نیزے پکڑے نے, زمین دے اندر گڈے نے, درمیان دے اندر امام احمد بن حنبل نو کھڑا کر دیتا گیا ہے. تے وقت دا حکمران کہندا ہے, اوے امام احمد بن حنبل, دیکھ دنیا دے علماء نے فتوہ دے دیتا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے, تو کیوں نہیں فتوہ دیندہ؟ میں بھی اس بات نو مننا. آپ نے فرمایا ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ. اوے مینوں قائل کرنا چاہنا ہے تے انہاں نیزیاں دے نال تے فوجیاں دے نال مینوں قائل نہ کر. مینوں اگر قائل کرنا چاہنا ہے تے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پیش کر دے, یا میرے پیغمبر دا ایک فرمان پیش کر دے, میں تیری بات نو من لواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں کیا کوئی بات نہیں, وہ تیری کی حیثیت تے بڑے بڑے من کے چلے جان. امام احمد بن حنبل نو پکڑ لیا گیا, انہیں جلاد مگوا لے تے کوڑا بھی مگوا لیا. ہر جلاد نو کہن لگیا لیم دے اندر کھڑے ہو جاؤ. ایک جلاد اپنی پوری طاقت لگا کے اللہ اکبر کبیرہ ایک کوڑا مارے گا, انہیں دوسرا کوڑا نہیں مارنا, کیونکہ دوسرا کوڑا مارن لگے ہیں پھر اتنی طاقت نہیں رہندی. ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو کوڑا ماریا گیا. پہلا کوڑا جدو انہوں نے وجیا, آپ نے اپنی زبان وچوں بولیا بسم اللہ. دوسرا کوڑا وجیا, آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کوڑا وجیا ہے, آپ اپنی زبان دے وچوں کی پڑھ دے, کلیں یصیبنا الا
ما کتب اللہ لنا. اوے کوئی بھی مصیبت اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں آ سکتی. وہی مصیبت آندی ہے جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھا کوڑا وجے آئے. اوے گجراتیہ جدو چوتھا کوڑا وجے آئے آپ فرماندے نے القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ دی کلام ہے. حتیٰ کہ امام میمون فرماندے نے 19 کوڑے جدوں وجے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو تے جسم جڑا چور چور ہو گیا ہے. انج جناب خون نکلدا ہے جویں تیل بہ رہا ہوندا ہے. اللہ اکبر. کپڑے انہاں دے پھٹ گئے تے میری نظر پئی امام احمد بن حنبل دا جڑا انہاں نے تہبند بنیا سی شلوار پائی سی وہ تھلے ہون لگ پئی. اس طرح معلوم ہویا جویں ستر انہاں دا برہنہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. جس وقت امام احمد بن حنبل نو اتنا انہوں نے اے منظر دیکھے آئے نا تے کوڑے کھا کے بھی پریشان نہ ہون والے دے چہرے دا رنگ بدل گیا. اللہ اکبر. تے اپنی زبان دے وچ آسمان دی طرف منہ کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں دیکھیا میریاں نگاہاں دے سامنے اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال بغیر ہاتھ لگان تو ہی کپڑا اپنی جگہ تے واپس آ گیا. کپڑا اپنی جگہ تے واپس آ گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. وقت دے بادشاہ دے قیم تے انہاں نو پکڑ کے زندان دے اندر رکھ دیتا گیا ہے. وہ جڑا کوڑا وجیا ہے محدثین لکھ دے نے وہ لوگوں اسی کوڑا ویکھن واسطے گئے ہاں. اللہ دی قسم ہے وہ اتنا زبردست اور اتنا بڑا اور اتنا جابر قسم دا کوڑا سی. کوئی عام کوڑا نہیں سی. اگر کسے مضبوط جان والے ہاتھی نو بھی لگدا وہ بھی چنگاڑ دا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جامدا. اے رب دے دین دی خاطر ماراں کھان والے لوگ نے. تو اور میں مفت دے اندر دین دے ٹھیکیدار بن کے اسی دین نو مذاق کرنے آ دین دے نال ٹچکراں کرنے آ. اللہ دی قسم ہے اوے مسجداں دے اندر بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دے نعرے لگانے بڑے آسان نے. لیکن رب دے دین دی خاطر اس طرح بادشاہاں دیاں ماراں برداشت کرنیاں بڑیاں مشکل نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں جناب چلا گیا امام احمد بن حنبل دے کولوں او دعا سنن واسطے کہ امام صاحب کیڑی دعا پڑھ دے رہے جڑی اللہ نے قبول کیتی تے کپڑا اپنے آپ ویرا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس وقت ہوش آئی ہے نا تے میں امام صاحب دے کول چلا گیا. میں کہ امام صاحب میں سارا ماجرا ویکھدا رہیا. جس وقت کپڑا تھلے ہون لگے آئے تہاڈے چہرے دا رنگ بدل گیا. تسی آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا لیا. تسی کوئی لفظ بولے نے اللہ دا واسطہ مینوں بھی او دس دیو تاکہ میں بھی انہاں نو یاد کر لواں. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں بھی اپنی دعاواں دا حصہ بنا لواں. آپ فرماندے نے نہیں میرے بھائی میں کوئی دعا نہیں سیکھی تھی کوئی دعا نہیں سیکھی تھی. بس ایک کوئی جملہ اللہ ذوالجلال نو کیا سی اللہم ان کنت تعلم انی علی السماء. اے میرے پروردگار اگر تو جاننا کہ میں واقعی حق تے ہاں اے میرے اللہ جی پھر اس میدان دے اندر اج میں نو برہنہ ہون تو بچا لئی. میرے اللہ نے دعا قبول کر لئی. اسی گھنٹہ دعاواں کرنے ساڈی دعائی قبول کوئی نہیں ہوندی. میرے بھائیوں کو سوچئے تے صحیح. اوے امام احمد بن حنبل 3 بادشاہاں دی صدا نو برداشت کرنے والا لیکن قدمہ دے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی. جس وقت کپڑے پھٹ گئے سطر برہنہ ہون لگیا امام احمد بن حنبل دے چہرے دا رنگ بدل گیا. اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا. اوے کوڑے برداشت کرنے والا اپنے کپڑے نو معمولی تھلے ہونا برداشت نہ کر سکیا. آج تو چوکاں دے اندر آ کے نعرے لگائیں میرا جسم میری مرضی. پھر تو کہیں بیماریاں پتہ نہیں کی بن گیا چنگا بڑا کاروبار چلن لگتا کرونا آ جاندی چنگا بڑا اس طرح ہون لگتا ہے پتہ نہیں بندہ کی ہے. میرا جسم میری مرضی کس طرح مرضی چلے گی. کوئی مرضی چلان والا ہے. مرضی صرف پروردگار دی چل دی.
سانو پتہ نہیں بن کی گیا سرے عام، یعنی نبی کریم علیہ السلام دی توہین. میں 9 سال کی ہوں، وہ 50 سال کا ہے، اس کا نام پھر بھی مسجدوں میں لیا جاتا ہے. پیغمبر دی توہین ہو رہی، اسی گونگے شیطان بنے دیکھ رہے ہیں تماشا. اج اگر گجرات دے چوک دے اندر جا کے کسے افسر دے خلاف کرو گل، جے دوجے دن تسی لب گئے تو گل کرے جے. اپنی توہین کوئی نہیں برداشت کردا. یہ تے اللہ دا دین اور حیا اور غیرت، یہ سب کو جتنے لاوارث ہو گئے، جتنا مرضی کوئی بکواس کری جائے. لیکن میری ایک بات یاد رکھیا جی، جس وقت جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے نا تو وہ پھڑ پھڑاندہ ہے. ایک گندی تہذیب ہون پھڑ پھڑا رہی. تسی میں نے خود دسو اپنی ایمانداری دے نال کہ جنہ ملکان دے اندر ہم جنس پرستی نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، یعنی خاندانی نظام نو تباہ کر دیتا جائے، وہ معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ جنہ معاشرے دے اندر اولڈ ہاؤس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہون اور بڑھے والدین اولڈ ہاؤس دے اندر آ کے اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جان اور اپنیاں اولاداں نو بد دعاواں دیندے ہوئے اس دنیا تو چلے جان، وہ معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ اور جنہ معاشرہ دے اندر کتے دے بچے نو تے گود لیا جائے لیکن انسان تو نفرت کیتی جائے، وہ معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا سی؟ اے اس بد تہذیبی دی موت ہے. اور وہ غصہ سارا اسلام دی سچائی اور اسلام دے حیا والے دین دے اوپر اتارنا چاہ رہے نے. تسی دیکھو گے انشاءاللہ الرحمن اے جتنے یورپ زدہ اور جتنے انہاں دے گماشتے اور جتنے انہاں دے پالتو اور جتنے جناب موم بتی مافیا، اے سب اپنی گندی تہذیب سمیت عصر حاضر دا فرعون دین اسلام دے نیل دے اندر غرق ہو کے رہے گا. حیا والا پیغام قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اسی بھی تے کوئی اپنا کردار ادا کریے، اسی تے کچھ کرن واسطے تیار ہی نہیں. ساڑھے محراب و منبر خاموش، اسی خود خاموش. اگر اسی اپنی روش نو نہ بدلیا، پھر یاد رکھیا جے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ پھر اور قوم لے کے آن گے. دین نو ختم نہیں کیتا جا سکتا. حیان وہ بھی تے ماں ہی سی نا، ام خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہویا ہے تے پردہ کر کے آئی. صحابہ کرام حیران ہو گئے. او بی بی ام خلاد، ٹائم کنا ہو گیا؟ کافی کہتے میں ایویں نہ لگا. چلو آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا. او بی بی ام خلاد، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. جوان بیٹا جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے انہوں تے اپنے دوبٹے دی ہوش نہیں رہندی کہ تو مکمل پردہ کر کے آئی ہے. تسالینا آنی بنی کی وانتی متنکی باتن. او جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے، اللہ اکبر، انہوں دے پتہ ہی نہیں رہندہ دنیا دا. اے ماں دا اور بیٹے دا اور اولاد دا رشتہ ہی اللہ نے اتنا نازک بنایا ہے کہ دنیا جہان دا نقصان ماں برداشت کر لوے، لیکن اپنے بیٹے اپنی اولاد دے پیر دے کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. اے تعلق نے اللہ نے والدین دی زندگی نو اولاد دی زندگی دے نال اتنا جوڑے آئے. تائیں تے کہنے والا کہندا ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں. جاؤ دنیا تے تجربے کر کے دیکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی لالچ نو بیٹھا ہے کہ ساڑھے واسطے کوئی چیز آئے گی، کپڑے آن گے، سامان آئے گا، کھان پین دی چیز آئے گی. کسے نو لالچ ہے کہ گھر دے اخراجات پورے ہون گے. کسے نو کوئی مفاد، کسے نو کوئی مفاد. بغیر مفاد تو ایک کوئی نگاہ بس رہن بوئے تے نگاواں
ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں او بی بی ام خلاد تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا تو پھر بھی مکمل پردہ کر کے آئی ہے اوے میرے پیارے مسلمان بھائیو اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے اس گندی تہذیب دے منہ دے اوپر تھپڑ ماریا قیامت تک آن والیاں عفت ماب ماما اور بہنا واسطے رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گیا اس بی بی نے جواب کی دیتا ہے فرمان دیئے ان ارزاو ابنی ولن ارزا حیائی اوہ میرے پردے دے متعلق سوال کرنے والے ہو میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے میری حیات میرے کولوں جدا نہیں ہوئی آج کدھر چلی گئی ہے حیا کدھر چلی گئی ہے غیرت اللہ اکبر کبیرہ تو حضرات بات میں اپنی مکمل کرنا چاہ رہے ہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی شخصیت دے اوپر ہی جس وقت امام صاحب دنیا تو چلے گئے آپ نو جناب غسل دیتا جا رہا ہے اوہ چلے تے ہر بندے نہیں جانا ہے کسے نے دنیا تے بیٹھے نہیں رہنا اللہ اکبر کبیرہ آج کل میں عام طور تے ایک مثال سنایا کرنا او نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر تے کدی کدی نواب صاحب دی گڈی اگے آ کے انہیں کھلو جانا ایک دن نا وہ جا رہا ہے تے نواب صاحب نے اپنی گڈی روکی او دے کول شیشہ تھلے کیتا کہنے لگے ہاں بھائی سنا کیسی گزر رہی ہے اج کل تے انہیں اگوں جواب پتہ کی دیتا کہندا او نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن انہوں نے کہا میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں کملیا کتھوں لب لے ہیں میرے برابر دی جاؤ ہن ارباں خرباں دے معاملات انہاں دے ریاست دا مالک تے او جدا دماغی توازن درست نہیں سی انہیں اگوں پتہ کی کیا انہوں نے کہا نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی انہیں ہلا کے رکھ دیتا نواب اے بھی قسمتاں دے نال اے بھی مقدرہ دے کدیاں تیاریاں ہو رہی ہیں بادشاہ او جنہیں ایتھے رہنا ہی نہیں وہ کدیاں تیاریاں کر رہے ہیں وہ کدیاں تیاریاں کر رہے ہیں ساری زندگی کھپا چھڈی جے ایکو کم پیچھے جتھے رہنا ہی نہیں حضرات ذرا توجہ کرو کدی غور تے کریا کرو اس بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ غسل دیتا جا رہے ہیں لوگوں نے ویکھیا کہ انہاں دے کندیاں دے اوپر کمر دے پیچھے نشان بنے نے بوریاں اٹھام دے وزن اٹھام دے کدی دیکھیا تے نہیں پتہ نہیں کی گل کدی ویکھیا تے نہیں اس طرح وزن اٹھام دے نشان بنے بڑے پکے نشان امام صاحب نو دفن کر دیتا گیا اتار دیتا گیا منا مٹی دے اندر زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی اگر امیروں کی بائی قوال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی زندگی تے گزری جانی ہے اس اللہ دے ولی نو بھی اتار دیتا آل رسول نو بھی اتار دیتا اللہ اکبر اتنا دی وفات تو کئی دن بعد پتہ لگیا ایک بندہ بولے انہوں نے کہا یار بابا اللہ نے سفید پوشی دے پرم رکھے سن پتہ نہیں کوئی اللہ دا ولی سی نیک بندہ رات نو منہ ماں لپیٹ کے رات دے اندھیرے اندر آؤندا سی ساڑی کو ضروریات دا سامان ساڑے دروازے اگے رکھ کے چلا جاندہ سی تے اسی استعمال کرتے رہنے ساں لوگاں تو بھی بچے ساں اور اللہ پاک نے ساڑے انتظام فرمائے سن
فلاں تاریخ تو بعد وہ بندہ آیا نہیں، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. بس انہیں گل کیتی، ایک دوجا غریب بول پیا، وہ کہندا میرے نال بھی انجی ہو رہا سی. اس دن تو بعد وہ نہیں آیا، ایک تیجا بولیا، چوتھا بولیا. پھر دنیا دے غریباں نے جدوں آواز بلند کیتی، پتہ چلیا اوے رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے چہرے نو چھپا کے لوگاں دے نال تعاون کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، سید زادہ آل رسول خون رسول جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جگر دا ٹکڑا امام زین العابدین سن. ایتھے تے شاہ جی دی ساری زندگی منگن تے لگ جاندی. آل رسول دیکھو، اور پھر رات دی تاریکی دے اندر کیوں کہ جن نال میں تعاون کر رہا ہوں دی عزت نفس بھی برقرار رہے. کل نو اے نہ ہوئے میرے ذہن وچ آ جائے تو میرے نال گل کرنا ہے، تیرے نال تو میں فلاں نیکیاں کیتیاں. انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں وہ نال کیوں جدے واسطے میں کم کر رہا نا، وہ جویں دنے ویکھدا ہے اوویں ہی رات نو ویکھدا ہے. وہ جاندا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں. ساڈے نا ایتھے شہر ایتھے تے چلو رواج نہیں، پنڈاں تھاواں تے وہ مولوی صاحب چندہ مانگدے نے ہفتے بعد یا مہینے بعد، سپیکر کھول کے مسجد ہے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی آؤ، تے پھر اسی بھیجنے ہیں پیسے، کوئی 10 روپیے دے رہا کوئی 20 روپیے. تو مولوی صاحب کو 20 روپیے آ جائیں نا کہے دے کرو، مولوی صاحب نو بیچارے نو کوئی 5 کو پوچھتا تو انہاں دیاں جنت وچ چھڈ کے آنیاں پیندیاں. وچوں کوئی ایک ادھا مس ہو جائے نا تے چودھری صاحب آن کے اگلے دن پوچھتے ہیں مولوی جی کی گل خیر ہے، اج کل ناراض لگدے. یہ تے ساڈی حالت ہے. 20 روپیے دے کے اسی مل خرید لینے سارا کچھ. میرے بھائیو یہو جیاں چیزاں اللہ نو نہیں چاہیے. اس مالک نو کی ساڈے نا بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ، بورے والے بابا جی بڑے معروف نے، علماء کرام جان دے. وہ اپنے انداز دے نال ایک گل کریا کرتے سن، فرماندے نے کہ 4 بندے تے 4 ہی ڈاکو، تے انہاں ڈاکوؤں دا جڑا سردار ہے او دا نام ہے عبداللہ. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنے ناماں دی بھی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے. او جا رہے نے جنگل وچ، ایک جگہ تے نا درخت دے تھلے لیٹ گئے آرام کرنے واسطے. اچانک عبداللہ دی نظر پئی، ایک کوا اڑ کے آندا ہے درخت تے بیٹھدا ہے، پھر چلا جاندا ہے، پھر آندا ہے، پھر چلا جاندا ہے. پتہ نہیں ایتھے کچھ نہ کچھ ہے صحیح. عبداللہ نا اٹھیا تے درخت دے اوتے چڑھیا. جدوں انہیں دیکھیا تے حیران ہو گیا. درخت دی ایک شاخ سجے جا رہی، ایک کھبے جا رہی، درمیان دے اندر ایک سوراخ ہے، او دے اندر ایک انا سپ بیٹھا ہے. انا سپ جنوں نظر کچھ نہیں آندا، کان روزی لے کے آ رہا ہے اور اس انے سپ نو آ کے کھلا رہے ہیں. اس بات نے عبداللہ نو ہلا کے رکھ دیتا. انا سپ کسے پاسے آ جا بھی نہیں سکتا، میرا مالک نو ایتھے کھلا رہے ہے. اوے عبداللہ اس روزی دی خاطر تو لوگاں دیاں بد دعاواں لینا، اپنے رب نو ناراض کرنا ہے، کو اللہ کو ڈر جا. اتنی بات سوچ کے تھلے اتریا، اپنے ساتھیاں نو کہنے لگیا بھی میری تے توبہ اج تو بعد میں نہیں کوئی چوریاں ڈاکے کرنے، تسی کرنے نے تہاڈا رستہ او میرا ہے. وہ کہنے لگے تیرے نال یہ کم کر دے ساں جے تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ. اچھا آؤ چلیے اللہ دے گھر چلیے، جا کے معافی منگی. چل پے تھوڑا جہا اگے گئے، کہندے ٹھہرو جا رہے ہیں اللہ دے گھر تے جتیاں جڑیاں پائیاں نے تے نے چوری دیاں، اتار دو، کپڑے بھی اتار دو بھی چوری دے. نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے نا، بندہ ایک جاندہ ہے لمبا سفر طے کیتا ہے، تھک ٹوٹ چور وال مٹی نال بھرے نے، اللہ دے گھر جا کے کہندا یا ربی اے میرے رب. اللہ ذو الجلال دی دعا نو کیویں قبول فرمان، ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام، او دا لباس حرام دی کمائی دا، او دا پینا حرام دی کمائی دا، او دا کھانا حرام دی کمائی دا. اللہ دعا کیویں قبول کرن؟ اے نے ساڈے مسائل جس وجہ تو ساڈی دعا قبول نہیں ہوندی. ہر بندہ ہی ڈنڈی 2 نمبری تے لگا ہے. کہنا اتار دیو سارا کچھ، اتار دو. اگے گئے تے اگے ایک جھونپڑی آئی، او دے باہر ایک ضعیف عورت کھڑی. انہیں انہوں نے دیکھیا تے بابا جی دا ایک اپنا انداز سی بات نو بیان کرنے دے. کھڑک پیران دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا، وے
آمن والیو وچ تواڈے کوئی ہے عبداللہ آیا؟ عبداللہ کی ماں جی میں عبداللہ. اچھا اے نال کون؟ یہ میرے ساتھی نے. آ جاؤ اندر. جا کے انہوں نے کھانا کھلایا، پانی پیا، کپڑے پوا دیتے تے جان لگیا نا. عبداللہ نے پوچھی گل جڑی وہ ذہن میں کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نال تو کر لئیے صلح صفائی. میرے بھائیو آؤ اسی اپنے رب تو بہت دور جا چکے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو. جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دے ہو جاندے نے، پھر ہر چیز اللہ او دی پوری کر دیندے نے. اپنے رب دے دروازے تے آؤ، اللہ کول کسے شے دی کوئی کمی نہیں. تائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ دے پیر مبارک سج جاندے. اللہ اکبر. میں نبی پاک علیہ السلام دی شان دے متعلق اے الفاظ جملے بول کے اپنی بات نو ختم کراں برکت دے طور تے، تاکہ اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے جو قرآن پیغمبر دی شان دے اندر نازل فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جاون. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جاون. رب آکھے نہ جاگتنا، اللہ آکھے نہ جاگتنا. عبادت اے ہو جئی ہووے. اللہ ذوالجلال اپنے نال صلح کرنے دی اور اپنے نال تعلق نو مضبوط کرنے دی. اس فتنہ دے دور دے اندر اللہ پاک ہر قسم دے فتنے تو سانو محفوظ فرمائے اور نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب